بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں مفتی یاسر صاحب کے ایک امپورٹنٹ ایپیسوڈ پر، جس میں انہوں نے میڈیا اور اس کے اثر پر روشنی ڈالی ہے۔ مفتی یاسر صاحب نے اس ایپیسوڈ میں یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ کیسے میڈیا کے ذریعے لوگوں تک غلط پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور کیسے کچھ لوگ میڈیا کا استعمال کر کے نفرت اور افواہ پھیلا رہے ہیں۔ آج کے دور میں میڈیا کا اثر ہر ایک انسان کی زندگی پر ہے۔ لوگ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہی سچ سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا کے ہر پیغام کو بنا سمجھے اور بنا سچائی کے جانے نہ ماننا چاہیے۔ مفتی یاسر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی عقل اور ایمان کا استعمال کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سا پیغام سچ ہے اور کون سا بس نفرت پھیلانے کے لیے ہے۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اپنا ریئیکشن اور دیکھتے ہیں کہ مفتی یاسر صاحب نے کس طرح سے ہمیں گائیڈ کیا ہے اس مسئلے کو سمجھانے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ بھی اپنے تھاٹس کامنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ مدعا ہم سب سے جڑا ہے اور ہمیں مل کر اس کو سمجھداری سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یاسر ندیم الواجدی سرجیکل اسٹرائک کی 11ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز، سائنسداں، میڈیا پرسنلز، تھنکرز اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کیسے فیک نیوز کو کنٹرول کیا جائے۔ ساری دنیا میں اس بات پر غور و خوض ہو رہا ہے کہ کیسے فیک نیوز کو کنٹرول کریں اور اس کا کیا حل نکالیں۔ مختلف جگہوں سے اس کے حل بھی پیش ہو رہے ہیں، لیکن اس بیماری پر کسی بھی طریقے سے قابو پانا اس وقت مشکل لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایسے بہت سے چینلز وجود میں آ چکے ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف نفرت پھیلانا ہے، ان کا مقصد خبر دینا نہیں ہے۔ اور ایسے چینلوں کو آج کے اس نفرت بھرے ماحول میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی مل جاتی ہے جو ان چینلوں کو پسند کرتے ہیں اور نفرت سے بھری ہوئی خبروں کو وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چینل خوب چلتے ہیں اور ان کی TRP خوب بڑھتی ہے۔ ایسے ہی بدنام زمانہ چینلوں میں ایک چینل کا نام ہے سدرشن نیوز۔ یہ چینل تقریباً روز ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی شو کر کے ملک میں تشدد اور بدامنی کو فروغ دے رہا ہے۔ ایک انصاف پسند ہسٹورین کل جب ہسٹری لکھے گا اس ملک کی اور اس ملک میں پھیلی ہوئی نفرت کے بارے میں جب قلم اٹھائے گا تو سدرشن نیوز کا نام ضرور لکھے گا کہ کیسے ملک میں نفرت پھیلانے میں اس چینل نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج کی سرجیکل اسٹرائک کسی مذہب یا مذہب کے ماننے والوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو ایک مذہب کا سہارا لے کر دوسرے مذہب کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سوسائٹی میں، جو سماج میں نفرت پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کو آئینہ دکھانا بہت ضروری ہے۔ جب تک ان چینلوں پر پھیلائے جانے والے زہر کا صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے، اس وقت تک ملک میں امن اور بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ یوں تو سدرشن نیوز ایک ڈی گریڈ چینل ہے، اس لیے ہم نے ایک عرصے تک اس کو اگنور کرنا مناسب سمجھا، لیکن بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جب چھوٹے سے زخم کو اگنور کیا جاتا ہے تو وہ بڑھ کر کینسر بن جاتا ہے۔ سدرشن نیوز ایک سماج کا ایک کینسر ہے اور آج کی سرجیکل اسٹرائک اسی کینسر کا ایک علاج۔ لیکن بعض مرتبہ صرف ایک سرجری سے علاج نہیں ہوتا، بار بار ڈاکٹرز کو سرجری کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کبھی مریض صحت یاب ہوتا ہے اور کبھی اپنی قسمت کو روتا ہے۔ آئیے سدرشن نیوز کے ایک پروگرام میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان سوالوں اور ان اعتراضات میں کتنا دم ہے۔ آج کا جن سنسد کا مدعا ہے۔ ویسے تو بھارتیہ درشن سارے لوگوں کو سارے پرکار کے دھرموں کی مانیتا دیتا ہے، لیکن ایک سوال لوگوں کے من میں پچھلے کچھ سمے سے آ رہا ہے، ہم نے سوچا کہ اس کو جن سنسد میں اٹھایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ مسلموں کے لیے سب سے پوتر اسلام کا مکھیہ استان جو مکہ ہے، وہاں پر مسجد چھوڑ کے چرچ اور مندر نہیں ہیں۔ عیسائیوں کا مہتوپورن استان ویٹیکن سٹی، جہاں پر چرچ چھوڑ کے انیہ کچھ نہیں ہے، تو پھر ایودھیا میں، متھرا، کاشی میں مندر چھوڑ کے مسجد اور چرچ کیوں ہے؟ یہ آج کا جن سنسد کا مدعا ہے۔ کرسچینٹی کی بات کرسچن جانے۔ ہم اتنا بتا دیں کہ اسلام کا قانون دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے حدیث۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ مکہ میں کوئی غیر مسلم داخل نہ ہو۔ یہ اسلام کا ایک قانون ہے اور اس قانون کا پالن کرنا
مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس سال کے بعد سے کوئی غیر مسلم حج کے لیے نہ آئے۔ یہ ہمارا ایک قانون ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا بھی یہ قانون ہے تو ہم مطالبہ کریں گے کہ آپ وہ قانون دکھائیے کہ آپ کے کون سی ریلیجس اسکرپچر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ متھرا میں یا کاشی میں یا ایودھیا میں کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ اگر ایسا قانون آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں کی نقل کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا قانون موجود ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس قانون کو بابری مسجد سے متعلق جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور سالوں سے چل رہا ہے، اس کیس میں وہ قانون پیش کیوں نہیں کیا؟ آپ کو اگر بات کرنی ہے تو لاجک کی بنیاد پر کیجئے، قانون کی بنیاد پر کیجئے، مذہب کی بنیاد پر کیجئے، کسی دوسرے کی نقل کرتے ہوئے نہ کریں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مکے میں غیر مسلم چونکہ نہیں جا سکتے تو ایودھیا، کاشی اور متھرا میں بھی غیر ہندوؤں کو نہیں جانا چاہیے، یہ تو مسلمانوں کی نقل ہوئی، مسلمانوں کے قانون کی نقل ہوئی۔ آپ اپنا قانون دکھائیے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ان تینوں جگہوں پر غیر ہندو قدم نہیں رکھ سکتا، اور جب وہ قانون آپ کو مل جائے تو عدالت میں ضرور پیش کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس قانون کی بنیاد پر کوئی فیصلہ لے لے۔ اگر سریش چوہان کے اس نیموں کو سمجھ سکتا ہے، جی اتنی تو قابلیت رکھتا ہوں کہ میں سمپادک ہوں ایک چینل کا، اگر میں ان نیموں کو سمجھوں اور وہاں جانا چاہوں تو انومتی ہے کیا؟ مطلب آپ کا کہنا ہے کہ مجھے ہندو دھرم چھوڑنا پڑے گا، مسلمان اپنانا پڑے گا تب میں جاؤں گا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس پینل میں بیچ میں بیٹھے ہوئے شخص سوامی پورنا ہیں، ہندوؤں کے ریلیجیس اسکالر ہیں، ان کے آشرم چلتے ہیں انگلینڈ میں اور امریکہ میں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک ریلیجیس اسکالر اس طرح کی لینگویج بولتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے اسکالرز آپ کو سدرشن نیوز جیسے ڈی گریڈ چینلوں کے پینل میں ہی دکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے مذہب کی معلومات پوری ہو، لیکن اسلام کے بارے میں انہوں نے سدرشن نیوز ہی سے سیکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا چینل کسی کے لیے سورس آف انفارمیشن بنے گا تو اس کے دماغ میں بھی نفرت بیٹھے گی اور اس کی زبان سے بھی زہر نکلے گا۔ سبھاش چندل جی دبئی میں ویوسائے کرتے ہیں، آپ کا ادھارن بتائیے۔ آپ کا کنٹری سے اوپر ٹریول کیا ہے، بہت بڑھیا میں جدہ بھی گیا تھا، جدہ میرے ویپاری تھے، جی مجھے کہتے ہیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، ان کے ساتھ تھے 3 لوگ، جی لوکل شیخ تھے۔ جی پھر جب ہم 100 کلومیٹر کے ریڈیس میں پہنچے تو انہوں نے کہا میرا پاسپورٹ دکھاؤ۔ میں نے کون؟ میں کہا ہندو۔ نو گاڑی نہیں جا سکی 100 کلومیٹر کے ایریے میں۔ کوئی غیر، اس نے بتایا کوئی غیر مسلمان اس ایریا میں 100 کلومیٹر ایریا میں، مکہ مدینہ میں نہیں، مکہ مدینہ سے 100 کلومیٹر نہیں، 70 کلومیٹر ہے۔ جو بھی ہے، جی میں پکا نہیں کہتا، جو اس نے بتایا جی کہ 100 کلومیٹر ایریا میں ہم پھر دوسری روڈ سے گئے، جی لیکن اس روڈ سے نہیں جا سکتے۔ ایون ہم مکہ مدینہ تو چھوڑیے، اس کے 70 یا 80 کلومیٹر میں نہیں جاتے۔ میرا نویدن ہے، میرا پرشن پہ رہے، مان لی وہاں پہ بہت سارے نیم ہیں، تو ایک نیم یہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی غیر مسلم وہاں چلا جائے، غیر کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ ارے کوئی غیر نہیں ہے، ارے اچھا چلیے ہندو چلا بھائی بولیے، جائے، ہندو چلا جائے، ہندو چلا جائے یا عیسائی چلا جائے تو کیا سزا ہے؟ یہ ایک بہت پرانا اعتراض ہے کہ مکہ میں غیر مسلم کیوں نہیں جا سکتے۔ اس کے 2 جواب سنیے۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں سے یہ پوچھیں کہ مسلمان غیر مسلموں کو مکہ میں انٹری کیوں نہیں دیتے، چونکہ جس مذہب کے ماننے والے اپنے ٹیمپلز میں اور اپنے مندروں میں اپنے ہی مذہب کے ماننے والوں کو انٹری نہ دیتے ہوں اور وہ مطالبہ کریں دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے کہ وہ ان کی مقدس جگہوں پر ان کو انٹری دیں، تو مجھے بتائیے کہ کس مورل گراؤنڈ پر آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور کس بنیاد پر آپ یہ اسلام کے خلاف آبجیکشن لگا رہے ہیں۔ ہندوستان میں کشمیر سے کنیا کماری تک ایسے بہت سارے مندر ہیں جہاں پر دلتوں کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ اگر یقین نہ آئے تو یہ کلپ دیکھیے۔ آپ لوگ مندر میں کیوں نہیں آنے دیتے ہیں دلتوں کو؟ دلیلوں کو یہ کھانا کوئی اچھا کھانا نہیں کھاتے، اچھا کھانا مطلب؟ وہ ہم لوگ اس سے ابھرتے ہیں۔ اچھا مانس مچھلی کہہ رہے ہو کیا؟ ہاں اچھا لوگ یہ کھا لیتے ہیں، یہ پشو پرانی ہوتے ہیں ہاں، وہ سب کھا لیتے ہیں۔ پشو پرانی کھاتے ہیں اس لیے، ہاں، یا وہ پشو کا کام کرتے ہیں اس لیے؟ ہاں پشو کا کام کرتے ہیں اس لیے ان کو نہیں آنے دیتے یہاں۔ ہاں تو ان کا وہ پشو کس کا اٹھاتے ہیں؟ وہ ہم بھی بولتے تھے تو ہم کا بھی پشو کوئی یہاں مرا پڑا ہو نا تو وہ لے سکتا، تو سماج کا ہی پشو اٹھاتے ہیں نا، سماج کا ہی پشو۔ تو پھر ان کو مندر میں کیوں نہیں آنے دیتے؟
मंदिर में उसका खाना अलग है, खाना पीना अलग है इसलिए। हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर एक इंडियन सिटीजन दाखिल नहीं हो सकता। अगर वो ये कहे कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, मुझे हर जगह जाने का हक है, उसकी इस दलील को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बेशुमार ऐसी जगह हैं। क्या आर्मी कैंटोनमेंट में एक आम सिविलियन को जाने की इजाज़त है? जब तक उसके पास ना हो वो उस आर्मी एरिया में नहीं जा सकता। क्या आप जब चाहें और जिस तरह चाहें पार्लियामेंट में घुस सकते हैं? जब तक आपके पास स्पेशल पास ना हो आप पार्लियामेंट के पास भी नहीं जा सकते। अब दूसरा जवाब सुनिए, क्या आप किसी मुल्क में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं, बगैर पासपोर्ट के जा सकते हैं? ज़रा जाने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए अंजाम क्या होगा। मक्का और मदीना मुसलमानों की स्पिरिचुअल इलाके हैं और इस स्पिरिचुअल टेरिटोरी में ख़ास किस्म का पासपोर्ट लगता है और उस ख़ास किस्म के पासपोर्ट पर ख़ास किस्म का वीज़ा भी लगता है। अगर आपके पास वो पासपोर्ट और वीज़ा है तो आप बहुत आराम से वहाँ एंट्री कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर सकते। उस ख़ास वीज़ा को हम ईमान कहते हैं। अगर आप ईमान कबूल कर लें तो इसका मतलब यह है कि आपके पास वहाँ एंट्री का वीज़ा है, और उस ख़ास किस्म के पासपोर्ट को हम इहराम कहते हैं। यही वजह है कि एक मुसलमान भी अगरचे उसके पास वीज़ा है, उसके पास ईमान है, लेकिन अगर वो बग़ैर पासपोर्ट के यानी बग़ैर इहराम के उस मुल्क में उस स्पिरिचुअल टेरिटोरी में जाएगा तो अल्लाह के नज़दीक उसकी एंट्री मकबूल नहीं है। अल्लाह ताला उसकी इस एंट्री को कबूल नहीं करेगा। उसकी एंट्री कबूल उसी वक्त होगी जबकि वो वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा के साथ वहाँ पर आए। आप अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो आप भी वो पासपोर्ट बनवाइए, आप उस पासपोर्ट पर वो वीज़ा लगवाइए और उसके बाद आप वहाँ चले जाइए। ये पूरी दुनिया का कानून है, इसमें किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, ये एक कॉमन सेंस है। हर मुल्क को, हर टेरिटोरी को इख्तियार है कि वो बाहर से आने वालों के लिए ख़ास रिस्ट्रिक्शंस लगाए और बग़ैर वीज़ा के, बग़ैर पासपोर्ट के उनको अपने यहाँ आने न दे। हमारे साथ कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ में मोहम्मद अफजाल जी है। मोहम्मद अफजाल जी, भाई साहब वहाँ जाके आए हैं, आप अपना अनुभव बताइए। ये जो कह रहे हैं इनसे आप क्या कहते हैं? देखिए, सच्चाई जो है वो ये है कि मज़हब इस्लाम में एक कट्टर मज़हब है। इस सच्चाई को ना हज़रत मौलाना छुटला सकते ना मैं, क्योंकि वजह यह है कि हम एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाले हैं और हज़रत मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। हज़रत मौलाना ने ये नहीं बताया जब फ़तह मक्का हो गया और हज हो गई तो आखिरी हज जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, उसके बाद ये रूल कह दिया था कि पहले जो है ना सभी तरह के लोग आया करते थे उससे पहले, और वहाँ पे अलग अलग तरीके से तवाफ़ करते थे, अपने अपने तरीके से। कुछ लोग कपड़े पहनते थे, कुछ बिना कपड़ों के भी तवाफ़ करते थे। तो इसको मना करके कि भाई नहीं, बस एक रूल्स रहेगा कि यहाँ पर हज़रत मोहम्मद ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक ही रूल रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग आ सकते हैं, जो इस्लाम कबूल कर लिया जिसने, वो इस जगह आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। सच्चाई यही है। अगर इस्लाम को मैं मानता हूँ, इस्लाम अगर हम कट्टर नहीं है तो फिर दूसरे मजहब के मानने वालों को एंट्री होनी चाहिए। सुनिए, ये नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग कट्टर हैं। हमारी सोच जो है ना वो एक ईश्वरवाद पर है, एक अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले, उन्होंने जो डायरेक्शन दिया उसके ऊपर चलने वाले हैं। इसलिए हम इसके अलावा और ना तो कुछ सुनना चाहते ना कुछ समझना चाहते। इस शख्स की क्लिप मैंने इसलिए दिखाई है ताकि लोगों को पता चल जाए कि मुनाफिक कैसा होता है और वो किस तरह की बात करता है। ये शख्स मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस का एक विंग है उसका सदर है और मुसलमानों में आरएसएस के नज़रियात और उसकी फ़िलासफ़ी को फैलाने के लिए इसको पैसे मिलते हैं। ये शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है कि इस्लाम एक सख्तगीर और कट्टरता फैलाने वाला मजहब है। दरअसल उन लोगों को इस्लाम बहुत सख्तगीर और कट्टर लगता है जो डिसिप्लिन के आदी नहीं होते। इस्लाम एक कट्टर मजहब नहीं है बल्कि एक डिसिप्लिन वाला मजहब है, और अगर किसी को डिसिप्लिन देखना हो तो हमारी मस्जिदों में किसी वक्त भी आ जाए। हम अपनी मस्जिदों में दिन में 5 मरतबा जमा होते हैं और वहाँ खड़े होकर वो सिर्फ 5 मिनट के लिए देखें कि किस डिसिप्लिन के साथ हम अपनी इबादत करते हैं। एक क़िबले की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ, एक आदमी के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ सजदा करते हैं और एक ही चीज़ पढ़ते हैं। इस डिसिप्लिन के साथ हर रोज़ दिन में 5 मरतबा हम अपने अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं। इस्लाम इस तरह के डिसिप्लिन को अपने मानने वालों के लिए पसंद करता है। हाँ, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम में कमी है,
بلکہ وہ ان مسلمانوں میں کمی ہے۔ اب اگر اس ڈسپلن کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ اسلام میں کٹرتا ہے، یہ اسلام ایک سخت گیر مذہب ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیے، آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا نظام ہے، وہاں خوب ڈسپلن ہے۔ آپ سڑک کے اوپر چلیں گے تو اسپیڈ لمٹ فالو کریں گے، آپ کو اگر پولیس والا پکڑے گا تو آپ اس کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ نہیں تھمائیں گے رشوت کے لیے۔ ایسے ملکوں میں جب ہم لوگ جاتے ہیں اور ہم اپنے ہندوستان کی کرپشن کا حال دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر سڑک پر ہمیں کوئی پولیس والا پکڑ لیتا ہے تو ہم آرام سے 100 روپے دے کر کسی بھی جرم سے بچ سکتے ہیں، جب ہم اس صورتحال کا ان ویسٹرن کنٹریز سے یا ترقی یافتہ ملکوں سے کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان ملکوں میں بہت سخت گیری ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ملک بہت کٹر ہیں، جو بہت زیادہ اسٹرکٹ لا فالو کرتے ہیں، بہت زیادہ اسٹرکٹلی لا کو انفورس کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم ایک کرپٹ ماحول سے آئے ہیں، ہم ایسے ماحول سے نکلے ہیں جہاں ہمیں عادت ہے کرپشن کرنے کی اور کرپشن پھیلانے کی، اس لیے ہم ان ملکوں کو کٹر کہتے ہیں، جبکہ ریالٹی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ملک ڈسپلنڈ ہیں۔ یہی فرق ہے۔ جب آپ اس ماحول سے نکلیں گے، اپنے آپ کو ڈسپلن بنائیں گے تو اسلام آپ کو ڈسپلن مذہب لگے گا، لیکن اگر آپ کرپٹ ماحول کا حصہ رہیں گے جہاں ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کو ہر وہ جگہ اور ہر وہ کانسیپٹ اور ہر وہ فلسفی اور آئیڈیالوجی کہ جس کے اندر ذرا بھی ڈسپلن ہے، آپ کو وہ چیز کٹر لگے گی اور آپ کے لیے اس چیز کو قبول کرنا مشکل ہوگا۔ تو دراصل پرابلم اسلام میں نہیں ہے بلکہ اس مینٹالٹی میں ہے جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتی ہے۔ RSS مسلمانوں کی اس طریقے کے نظریات پھیلا رہی ہے اور وہ بھی مسلم ناموں کے ذریعے۔ اگر اس کا آپ کو اندازہ لگانا ہے تو محمد افضال کی اس کلپ کو دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ RSS جیسی فاشسٹ تنظیم نے کچھ مسلمانوں کو چند ٹکوں میں کس طریقے سے خرید لیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے سوا تم حضرت محمد کو خدا کی شرینی میں رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے۔ حضرت محمد کو نعوذ باللہ خدا بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے۔ یہی کٹرواد ہے ہمارا، کٹرواد ہے، یہی کٹرواد ہے اور اس کو ماننا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا، یہ شخص چاہتا ہے کہ اسلام اور شرک دونوں ایک ساتھ مل جائیں۔ یہ شخص چاہتا ہے کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرح پوجنا شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت شروع کر دیں۔ اگر یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور بتوں کی پرستش کرنا چاہتا ہے، بتوں کی پوجا کرنا چاہتا ہے، مندر میں جا کر ماتھا ٹیکنا چاہتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ملک آزاد ہے اور ایک آزاد انسان کو جو چاہے وہ کرے، اس کو مکمل اختیار ہے۔ لیکن اگر یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے اندر تبدیلی ہو اور اسلام جو ایک مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، جس کی بنیاد وحدانیت ہے، جس کی بنیاد وننس آف گاڈ ہے، وہ پولیتھیسٹک ریلیجن بن جائے تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو یہ منظور نہیں ہے، اور مسلمان ایسے مسلم نام والے لوگوں کو منافق کہا کرتے ہیں۔ انہوں نے ساہس کیا سچ بتانے کا۔ ہاں، کافر ہے ان کو دوست مت بناؤ، وہ تمہارا شترو ہیں، یا قرآن کا آدیش ہے ہر مسلم کو ہے۔ اسلام دھرم میں اتنی کٹروادتا ہے کہ آپ ہندو بھائی نہیں کہہ سکتے، کوئی بھائی نہیں ہوتا وہاں، صرف اور صرف اسلام اور مسلمان ہوتا ہے، صرف اور صرف اسلام اور مسلمان ہوتا ہے۔ اس سے الگ جو کوئی بھی ہے وہ ان کے لیے شترو ہے اور ان کے سر قتل کر دیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سدرشن نیوز لوگوں میں نفرت پھیلا رہا ہے، اس طریقے کے لوگوں کو اپنے چینل کے اوپر بلا کر ان کے منہ سے زہر اگلوایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ میڈیا کے ذریعے امن پسند ہندوؤں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک عام انسان جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جب ایسے لوگوں سے اس طریقے کی گفتگو سنے گا تو اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا آنا ایک فطری چیز ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سدرشن نیوز نہ صرف یہ کہ ملک میں تشدد کو، سخت گیری کو، نفرت کو ہوا دے رہا ہے، بلکہ سیفرن ٹیررزم کو پروموٹ کرنے میں اس چینل کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب جو الزام اسلام کے خلاف لگایا گیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یوں تو کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، آدھے ایک گھنٹے اسی موضوع کے اوپر بولا جا سکتا ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کا کیا کردار ہے، غیر مسلموں کی کیا پوزیشن ہے اور غیر مسلموں کے تعلق سے کیا احکام آئے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں ابھی اور بھی آبجیکشنز کا اور بھی اعتراضات کا جائزہ لینا ہے، اس لیے میں قرآن کی صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص نے جو اعتراض اسلام کے خلاف کیا ہے وہ کس قدر غلط ہے، کس قدر جھوٹا ہے اور کتنا نفرت انگیز ہے۔ قرآن کی سورہ نمبر 60 ورس نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دیتے ہیں، اللہ نے تمہیں اے مسلمانوں کبھی اس بات سے منع نہیں کیا ہے کہ تم ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انصاف کا معاملہ کرو جنہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکالا اور تم پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں، غیر مسلموں کے تعلق سے وہ انصاف کا دامن تھامے رکھیں اور انصاف کو سوسائٹی کے اندر پروموٹ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرنے والا ہے۔ اگر یہ آیت یہاں موجود ہے، اگر چیپٹر نمبر 60 میں اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ دوسری صورتوں میں اور دوسری جگہوں پر مسلمانوں کو حکم دے کہ وہ غیر مسلموں کا سر کاٹ دیں، غیر مسلموں کو قتل کر دیں اور ملک میں بدامنی پھیلائیں؟ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کو غلط طریقے سے کوٹ کیا جاتا ہے اور غلط طریقے سے سمجھا جاتا ہے، ان آیتوں کا بھی ہم آگے چل کر ضرور جائزہ لیں گے۔ ہم لوگ کافر ہیں، کافر پھر آپ کے لیے قرآن کے انسار سبھی کافر ہیں۔ خوش رہیے۔ میں آپ کا سوال، ایک منٹ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا سوال۔ یہ بھی ایک بہت پرانا اعتراض ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیوں مسلمان غیر مسلموں کو کافر کہتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ کافر کوئی گالی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کافر عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں انکار کرنے والا، اس کے معنی آتے ہیں ریجیکٹ کرنے والا۔ تو وہ لوگ جو اسلام کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، جو اسلام کے پیغام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو اسلام کافر کہتا ہے، چونکہ اس کے معنی ریجیکٹ کرنے والے کے ہیں۔ دنیا کے سارے مسلمان ہندوازم کی فلسفی اور اس کے میسج کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یعنی اس میں بلیو نہیں کرتے۔ وہ کرسچینٹی میں بلیو نہیں کرتے، وہ جوڈائزم میں بلیو نہیں کرتے، وہ بدھزم میں بلیو نہیں کرتے۔ اگر یہ سب لوگ عربی میں مسلمانوں کو کافر کہنا چاہیں تو کافر کہیں، شوق سے کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آپ کے مذہب کو نہیں مانتے، آپ ہمارے مذہب کو نہیں مانتے۔ آپ چونکہ ہمارے مذہب کو نہیں مانتے، اس بنیاد پر ہم عربی میں آپ کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ کے مذہب کو نہ مانیں تو آپ بھی عربی میں اگر بولتے ہوں تو کافر کا لفظ ہمارے لیے استعمال کیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، چونکہ یہ لفظ گالی نہیں ہے۔ ہاں، ان لوگوں نے جو سوسائٹی میں، سماج میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے اس لفظ کو ایسا ہی بنا کر پیش کیا ہے گویا کہ یہ گالی ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اس کے جو اسکالرز ہیں، اس کے جو ماننے والے اور جاننے والے ہیں، آپ ان سے بات کیجیے۔ سدرشن نیوز سے اگر آپ اسلام سیکھیں گے تو سچائی کے قریب کبھی نہیں جا پائیں گے۔ چھوٹا سی بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ پورے ہندوستان میں دکھائی جاتی ہیں، بڑے شان و شوکت سے دکھائی، اور کوئی مل بھی جاتی ہے نا کہیں پر، یا تو کہیں کھودنے کے سمے پہ مل جائے تو اس کا میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ ایسی وہاں کون سی ایسی غلط چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنے سے روکا جا رہا ہے؟ آپ ہمیں بتاؤ، وہاں کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ ہے وہاں نیم قانون۔ انسان ہم بھی ہیں، انسان آپ بھی ہو۔ ایسا کوئی قانون نہیں ہوتا کہ جو آپ کے لیے بنا وہ ہمارے لیے نہیں بنا۔ آپ بھی سمجھدار ہیں، ہم بھی سمجھدار ہیں۔ آپ کہتے ہیں اسلام دھرم قبول کر کے جاؤ، یہ تو کوئی چھوٹا ایک تک نہیں ہوا، ایک ترک ہو گیا۔ یا تو آپ ہمیں صحیح ترک دے کے بتائیں کہ وہاں پہ ہم کیوں نہیں جا سکتے۔ جہالت اور اگنورنس کے ایک سے ایک نمونے سدرشن نیوز پر آتے ہیں، یہ صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں۔ ان کی گنگا بھی الٹی ہی بہتی ہے۔ اچھی چیز کو دکھایا نہیں جاتا بلکہ اچھی چیز کو چھپایا جاتا ہے اور چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور ہر ایک کو اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر اس کو سڑک پر لا کر رکھ دیا جائے تو اس کی اہمیت 2 دن کے اندر ختم ہو جائے۔ دنیا کے آپ کسی بھی ملک میں نکل جائیے، اگر کوئی بھی وہاں کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کو اتنے ہی پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور ہر ایک کی وہاں تک انٹری نہیں ہوتی بلکہ خاص لوگ جاتے ہیں، اور اگر کسی کی انٹری ہوتی ہے تو پاس لے کر یا ٹکٹ لے کر جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے باوجود آپ کو کچھ لگتا ہے کہ مکہ میں مسلمان کچھ چھپا رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی چیز مکہ میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے جس کے بارے میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ جان جائیں، تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اسی شو میں ایک خواجہ سرا، ایک ہرمیفروڈائٹ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ 2014 میں وہ مسلمان بن کر حج کرنے کے لیے گیا اور اس نے وہاں کچھ دن گزارے۔ کہ مجھے ہندو نہیں رہا جاتا، مجھے اسلام قبول کر کے حج بھی کرنا پڑا۔ تو اتنے دور جانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ مکہ میں کیا چھپا رکھا ہے؟ آپ کا ایک ہم مذہب، آپ کے ایک مذہب والا، بلکہ آپ کا ایک ریلیجس اسکالر، اب تو آپ کا مذہبی اسکالر بن چکا ہے، وہ آپ کے شو میں موجود تھا، اس سے آپ پوچھتے کہ بھئی تم 2014 میں حج کے لیے گئے تھے، تم نے کیا دیکھا؟ وہاں ایسی کیا چیز چھپی ہوئی تھی کہ جو ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور مسلمان اس کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں؟ تو یہ سوال ہم سے نہ پوچھ کر آپ اپنے اس پینلسٹ سے پوچھتے تو زیادہ بہتر تھا، آپ کو بہتر جواب ملتا۔ چلیے ایک وہاں پر میں سیدھے پوچھتا ہوں، ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں مکیشور شیولنگ تھا، مکیشور پہ جواب دیتے ہیں، آپ کا کہنا ہے؟ اس کا جواب دینے کے بجائے میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں، وہاں پر جو بھگوان ہے، میں کسی کے بھی بھگوان کو میرے بھگوان اتنا پوتر مانتا ہوں، لیکن ایسا کیا ڈر ہے کہ وہاں پر ہندو جانے سے آپ کا بھگوان ناراض ہو جائے گا؟
कोई डर नहीं है। तो क्यों नहीं जाने देते? कोई डर नहीं है। क्यों नहीं जाने देते? उसको मैं बता चुका हूं कि आपके मन में ये डर है कि वहां पर अगर कोई हिंदू गंगा का पानी लेके जाएगा और उस पर डालेगा तो वहां पर भगवान प्रकट हो गया, हमारी मान्यता है। सुरेश चौहान का ये एतराज कि ऐसा भी एक नजरिया है कि मक्का मक्केश्वर था और वहां शिवलिंग मौजूद था। अगर आप मक्के को मक्केश्वर कहें और इस बात का यकीन रखें और इस बात का नजरिया रखें कि वहां शिवलिंग था, तो आप रखिए, हमें क्या एतराज है। हम दुनिया में किसी की सोच के ऊपर पाबंदी कोई लगा सकते हैं। दुनिया हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोचती है, हम उनकी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो आपको जो सोचना है सोचिए, हमें कोई इशू नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आपको मैं मक्का की तारीख जरूर बताता चलूं। तारीख में एक बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनके 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम हजरत इस्माइल था और दूसरे बेटे का नाम हजरत इसहाक था। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर मक्का में काबे की तामीर की, और इसलिए तामीर की ताकि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद उसकी तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में है, इसलिए मुसलमान मक्का में काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। लेकिन फिर हुआ यूं कि जब काबे की तामीर हो गई और हजरत इस्माइल की औलाद काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगी और अल्लाह की इबादत करने लगी, तो एक अरसे के बाद उन लोगों के अकीदे में खराबी पैदा होनी शुरू हुई। और उसकी वजह यह हुई कि उनमें से कुछ लोग मक्के से बाहर निकले और जब वापस आए तो दूसरे मुल्कों के नज़रियात और उनकी फ़िलासफ़ी और आइडियोलॉजी लेकर आए। उन्होंने आकर बताया कि हम ऐसी जगहों से आ रहे हैं कि जहाँ लोगों ने आइडल्स और बुत रखे हुए हैं और वो उनकी इबादत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उसी तरीके से इबादत करें। और इस तरीके से मक्का में लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी। वो काबा कि जहाँ आज मुसलमान जिसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, उसमें 360 बुत रखे हुए थे और उन 360 बुतों की इबादत होती थी, उनकी पूजा की जाती थी। इस तरीके से कई सौ साल तक आइडल वर्शिपर्स का, बुत परस्तों का मुसलमानों की इस मुक़द्दस जगह के ऊपर कब्जा रहा है। यहाँ तक जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, तो 13 साल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया गया। यहाँ तक कि उनको मजबूर किया गया कि वो अपने इस शहर को छोड़कर चले जाएं। 8 साल वो अपने शहर से दूर रहे। यहाँ तक कि जब वो अपने शहर में आए तो इस तरीके से आए, न कोई जंग हुई, न कोई खून गिरा, न कोई बदअमनी फैली, न कोई फसाद बरपा हुआ, न तलवारें निकली, बल्कि हर तरफ अमन का ऐलान कर दिया गया। और मक्के की मेजॉरिटी पॉपुलेशन कन्वर्ट होकर मुसलमान हुई और इस तरीके से उन लोगों की घर वापसी हुई हजारों साल के बाद। और यूं बुत परस्ती से काबे को पाक किया गया। ये काबे की मुख्तसर सी तारीख है। इसका मतलब यह है कि काबा ओरिजिनली मुसलमानों का था। काबा ओरिजिनली हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए की औलाद के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया था, ताकि उसकी तरफ रुख करके एक अल्लाह की इबादत करें, न कि इसलिए कि कुछ लोग वहां पर बुत रख दें। जिन लोगों ने काबे में बुत रखे थे, उन्होंने काबे के ऊपर अनलॉफुली और इलीगली कब्जा किया था, और उस कब्जे को फोर्सफुली और तशद्दुद के जरिए उस कब्जे को नहीं हटाया गया, बल्कि पुरअमन अंदाज में लोगों की घर वापसी कराई गई, लोगों को सही पैगाम बताया गया। और जब तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर वहाँ से बुतों को हटाया गया। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि मुसलमानों ने अनजस्टली, अनलॉफुली आपके मुक़द्दस इलाक़ों के ऊपर, हिंदुओं की कुछ मुक़द्दस मकामात के ऊपर कब्ज़ा करके अपनी मस्जिदें बना ली हैं, अव्वल तो ये बात सही नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ऐसा हुआ है और आप उन मुक़द्दस जगहों को वापस लेना चाहते हैं, तो जिस तरीके से मुसलमानों ने एक दुनिया को राह दिखाई है कि कैसे पुरअमन तौर पर हम अपनी मुक़द्दस जगहों को वापस ले सकते हैं, तो आप भी उस पुरअमन तरीके पर चलिए। कौन तशद्दुद पर आपको उभार रहा है? और आज के इस दौर में जहां हर मुल्क में कानून की बालादस्ती है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में केस कीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप कोर्ट का केस जीत जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबरी मस्जिद का केस है। अगर सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के हक में बाबरी मस्जिद का फैसला कर देती है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को क्या एतराज है? हम तो चाहते हैं कि इस मसले का पुरअमन हल निकले। इसलिए अपने दिल को खुश करने के लिए अगर आप मक्के को मक्केश्वर और वहां पर मौजूद हजर अस्वद को शिवलिंग कहें तो कहते रहिए, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, और नहीं हम आपके जहन और आपके दिमाग को पाबंद बना सकते हैं। और हाँ सुरेश चौहान साहब, दलील वो दीजिए जिसमें दम हो। आपका ये कहना कि कोई हिंदू वहाँ पर गंगा जल चढ़ाएगा और वहाँ भगवान प्रकट हो जाएंगे,
تو ہم سب سے پہلے آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ گنگا کی صفائی پر توجہ دیجئے، اور اس تعلق سے اگر آپ کو مسلم کمیونٹی کا تعاون چاہیے تو مسلم کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن اس خواب سے نکلیے اور گنگا کی صفائی پر توجہ دیجئے، جو کسی اور ملک میں نہیں بلکہ اسی ملک میں بہتی ہے، اور اس وقت کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے۔ اس سے کہیے کہ کرپشن ختم کرے اور گنگا کی طرف توجہ دے، تاکہ لوگ جب اس میں اشنان کریں تو بیمار نہ ہوں۔ آپ کا رول ریگولیشن قرآن کے حساب سے ہے، میں سمجھتا ہوں اور کسی کے حساب سے نہیں ہوگا، ہے نا؟ قرآن کا سورہ النساء آیت سنکھیا 101، مولوی جی دھیان دیجئے گا، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اس کا ہندی میں ارتھ ہوتا ہے کہ بے شک یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب اگر مولوی جی جیسے تھوڑی دیر پہلے بول رہے تھے کہ کافر کا مطلب غیر مسلمان نہیں ہوتا ہے، تو یہ آپ کہہ رہے ہو، لیکن قرآن کیا کہہ رہی ہے کافر کے بارے میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن کا سورہ البقرہ آیت سنکھیا 98، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدوا للکافرین، جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کے رسول کو نہ مانے، 4 رسول ہوئے ہیں، داؤد، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، جو جبریل اور میکال کو نہ مانے وہ کافر ہیں۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتاؤ کتنے لوگ جبرائیل میکال کو مانتے ہیں؟ یہاں کوئی رام کو مانتا ہے، کوئی پرشورام کو، کوئی کرشن کو مان رہا ہے، کوئی بدھ کو، کوئی مہاویر کو، یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ اور کافروں کے سمبندھ میں قرآن آگے بھی کہتی ہے، قرآن کا سورہ توبہ آیت سنکھیا 5، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وجدتموہم، ارتھات رمضان کے پوتر مہینے بیت جانے پر مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو اسکرین پر ایک پیسج دکھاتا ہوں۔ یہ بھگوت گیتا کے ایک ورس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ if you are killed in the battle you will ascend to heaven، اگر تم جنگ میں مارے گئے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ On the contrary if you win the war you will enjoy the comfort of earthly kingdom، اور اگر تم جنگ میں جیت گئے تو تمہیں دنیا کی حکومت مل جائے گی۔ Therefore get up and fight with determination، اس لیے اٹھو اور توجہ کے ساتھ لڑو، with equanimity towards happiness and sorrow، خوشی اور غم کو سامنے رکھ کر لڑو، gain and loss، victory and defeat، کچھ پانے اور کچھ کھونے کے لیے لڑو، جیت اور ہار کو ذہن میں رکھ کر لڑو۔ this way you will not incur any sin، اگر ایسا کرو گے تو تم گناہ سے محفوظ رہو گے۔ یہ جو پورا پیسج ہے یہ بھگوت گیتا کا ہے، لیکن ہم کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ بھگوت گیتا میں لوگوں کو اکسایا گیا ہے کہ وہ جنگ کریں، ایک دوسرے کو ماریں۔ ہمیں یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر پیسج کا کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ یہ جو پیسج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، گیتا کی یہ جو ورس میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ گیتا میں جس جنگ کا ذکر ہے وہ اچھائی کی برائی کے خلاف جنگ ہے، اور اچھائی کی برائی کے خلاف جو جنگ ہوتی ہے وہ اچھی ہی ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی مسلمان کو گیتا کے اوپر یا ویدوں کے اوپر یا کسی اور مذہبی کتاب کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ ہاں آپ بہت سے غیر مسلموں کو ضرور دیکھیں گے کہ وہ قرآن کریم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر گیتا کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جائے گا تو جو اعتراض قرآن کریم پر ہوگا وہی اعتراض گیتا کے اوپر بھی ہوگا۔ اب آئیے ان آیتوں کی طرف چلتے ہیں، ان ورسز کی طرف چلتے ہیں جن کو ان صاحب نے کوٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ نساء آیت نمبر 101، جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کافر تم لوگوں کے کھلے دشمن ہیں۔ اگر آپ نے صرف اتنا سا جملہ لے لیا اور نہ یہ دیکھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور نہ یہ دیکھا کہ اس کے آگے کیا ہے، اس طرح تو ہر کتاب کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ وائلنس اور تشدد کو پروموٹ کرتی ہے۔ کوئی کتاب اس اعتراض سے اور اس آبجیکشن سے محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ یہ سینٹنس سورہ نساء کی آیت 101 میں یہ جو سینٹنس انہوں نے پڑھا ہے، یہ دراصل ایک لمبی آیت کا حصہ ہے کہ جس میں اللہ نے مسلمانوں کو سفر کے دوران 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تم سفر کر رہے ہو اور تمہیں دشمن کا خطرہ ہے تو تم احتیاط کے ساتھ چلو، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو اس کو تم آدھا کر دو، اگر 4 رکعت تم پڑھتے ہو تو اس کو 2 کر دو، تاکہ تم جلدی سے اپنی عبادت سے فارغ ہو جاؤ اور تمہیں عبادت کرتے ہوئے دشمن تم پر حملہ نہ کر دے۔ چونکہ یہ جو لوگ ہیں جو تمہارے میسج کو، تمہارے پیغام کو ریجیکٹ کر کے تم سے نفرت کر رہے ہیں اور تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں، بلکہ اس آیت میں ان خاص دشمنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے رہتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کدھر مسلمان ملے اور وہ اس کو قتل کر دیں۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف۔ آیت اس طریقے سے، آیت کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو
تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. اب اگر آپ یہ تصور کریں تو کہ آپ تو دشمنی کریں اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ ٹو وے ٹریفک ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سدرشن نیوز اور اس میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ غلط طریقے سے لوگوں کو ترجمہ بتاتے ہیں، چونکہ ایک عام انسان، ایک عام ہندو نہ تو عربی جانتا نہ اس کو یہ پتا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. اب اگر ان صاحب نے 2-3 آیتیں پڑھ کر اس کا غلط سلط ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے جذبات اور ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہی ہوں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کنفیوژن کبھی قرآن کے تعلق سے کسی بھی غیر مسلم کو ہو، کسی بھی ہندو کو ہو، کسی بھی کرسچن کو ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسلمان عالم سے، اسکالر سے اس تعلق سے ضرور بات کرے. اب آئیے تیسری آیت کی طرف، سورہ توبہ آیت نمبر 8، جس میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب مقدس مہینے پورے ہو جائیں تو تم مشرکین کو، آئیڈل ورشپرز کو جہاں دیکھو، جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو. اس آیت کا بھی ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. اگر اس کانٹیکسٹ سے آپ ہٹ جائیں گے، نگاہ ہٹا لیں گے، تو آپ کو جو مس انڈرسٹینڈنگ اس شخص نے کریٹ کی ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے ذہن میں ہونا لازمی ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال مدینے میں رہ کر مکہ واپس گئے ہیں، اپنے شہر کو انہوں نے حاصل کیا ہے، تو وہاں پر کچھ مشرکین، کچھ آئیڈل ورشپرز جو مسلمانوں کے دشمن تھے اور جن کے ساتھ پہلے سے ایک معاہدہ اور پیس ٹریٹی تھی، وہ ابھی وہیں پر موجود تھے، لیکن انہوں نے پیس ٹریٹی کو ختم کر دیا تھا. جب تک کہ غیر مسلموں کی مسلمانوں کے ساتھ پیس ٹریٹی رہی ہے، مسلمانوں نے اس کا احترام کیا ہے. لیکن جب غیر مسلموں نے اس ٹریٹی کو توڑ دیا تو اب یہ حکم آیا کہ یہاں پر وہ مشرکین اور وہ غیر مسلم کے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی کی ہے اور پیس ٹریٹی کو توڑا بھی ہے، انہیں اب یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ یہاں سے چلے جائیں. اور ان کے پاس 4 مہینے ہیں. یہ 4 مقدس مہینے آنے والے ہیں. ان 4 مہینوں کے اندر اچھا ہے کہ وہ نکل جائیں. اگر نکل جائیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے. اگر وہ وہیں رہیں گے، اسی مسلم ٹیریٹوری میں رہیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی کرتے رہیں گے اور ان کے ساتھ کوئی امن معاہدہ بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان کو قتل کریں. چونکہ دیش دروہیوں کا اور ملک کے خلاف اعلان جنگ کرنے والوں کا علاج ہر ملک میں یہی ہے. وہ لوگ جو ملک کے خلاف، ملک کے قانون کے خلاف اور کسی بھی ملک کی سلامتی کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس ملک میں ان کا علاج کیا ہے؟ ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگوں کا علاج پھانسی ہے، ایسے لوگوں کا علاج سزائے موت ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو پھر قرآن کریم پر اور مسلمانوں پر اعتراض کیوں؟ کہ آپ لوگوں نے بولا کہ ہم یہاں سمویدھان کو مانتے ہیں، بھارت کی کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، اس لیے ہم قتل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ یہاں پہ مائنورٹی میں ہیں. اگر آپ میجورٹی میں ہوتے، پاکستان میں دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے، وہاں میجورٹی میں ہے مسلمان، وہاں میجورٹی میں ہے مسلمان، وہاں کیا کنڈیشن ہے ہندوؤں کا؟ بھگایا جا رہا ہے، وہاں سے پلائن کیا جا رہا ہے، اس سوال کیا جا رہا ہے وہاں پہ. ہے. میں آپ کی سوال نہیں، میں جواب دے رہا ہوں. جی سے میں سوال آپ کو جواب دے رہا ہوں. اگر کسی ملک میں میجورٹی مائنورٹی کے اوپر ظلم کرتی ہے تو یقیناً غلط کرتی ہے. ان ملکوں میں جہاں ہندوؤں کو ستایا جا رہا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے، جہاں مسلم ہندوؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے، بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو، تو اس چیز کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طریقے سے اس کا سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہاں سوال بڑا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو خود اپنے ملک میں مائنورٹی کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، انہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی مائنورٹی کے حق میں آواز اٹھائیں؟ اس ملک میں ہونے والے کتنے فسادات کا ہم حوالہ دیں جس میں ہزاروں مسلمانوں کو سڑک کے اوپر زندہ جلا دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے. میرٹھ، ملیانہ، ہاشم پورہ، گجرات، مظفر نگر، آسام، ان سب علاقوں کے اندر ہزار لوگوں کو میجورٹی سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے گروپس نے، موبز نے آ کر تباہ و برباد کر دیا، زندہ جلا دیا. ہر دوسرے دن آج کل میڈیا میں موب لنچنگ کا تذکرہ ہے. 97% موب لنچنگ کے وکٹم مسلمان ہیں. تو یہی نیریٹو ہم آپ کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ مسلم مائنورٹی ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے اور ہندو میجورٹی مسلم مائنورٹی کے اوپر ظلم کر رہی ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہم ملک میں امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر جینا نہیں چاہتے. ہاں، اس ملک میں فسادات ہوئے ہیں، اس ملک میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی کو لوٹا گیا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن ہم اس کے باوجود امن کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے. اگر ہم الزام لگائیں گے اور کہیں گے کہ میجورٹی کہ ہندو میجورٹی نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، تو ہندوؤں میں جو ایک بڑی تعداد سیکولر ذہن کی ہے، ہندوؤں میں جو ایک بڑی تعداد انصاف پسند طبقے کی ہے اور ان لوگوں کی ہے جو RSS کی مینٹالٹی سے متاثر نہیں ہے، وہ لوگ بھی ہمارے الزام کی زد میں آ جائیں گے. جبکہ ایسا بہت ہوا ہے کہ ایسے لوگوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے اور ہندوستان کی سول سوسائٹی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے.
اس لیے ہم اس الزام تراشی کی پالیسی پر عمل نہیں کرتے، اور ہم آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کی ترقی کے اوپر اور ملک میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کیسے قائم ہو اس پر توجہ دیجیے۔ دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے اس پر توجہ دیں گے تو آپ خود اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ میں آپ کی بات میں ایک بات جوڑتا ہوں، جو آسٹریا دیش ہے وہاں پر اگر ہمارا ہندو کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس میں ہندو نہیں لکھ سکتے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا دیش ہندو دھرم کو دھرم نہیں مانتا، ہم دھرم دو ہی مانتے ہیں۔ تو آپ کرسچن لکھو، مجبوری میں وہاں پر کرسچن لکھنا پڑتا ہے یا کالم چھوڑنا پڑتا ہے، یہ استھتی ہے۔ آسٹریا میں کیا ہوتا ہے اس کا جواب تو آسٹریئنز دیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس اعتراض میں اور اس آبجیکشن میں جو جھول ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ہندوازم ایک ریلیجن ہے یا وے آف لائف ہے، خود ہندوؤں میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ ہندو ایک دھرم اور ریلیجن ہے یا وے آف لائف ہے۔ اگر یہ وے آف لائف ہے تو دھرم کے خانے میں وے آف لائف کو نہیں لکھا جاتا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ہندوؤں کے مذہبی اسکالر سادھو گرو کا کہنا ہے کہ ہندوازم ریلیجن نہیں ہے بلکہ وے آف لائف ہے۔ آپ خود دیکھیے آپ کی اسکرین میں یہ سادھو گرو کی ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے Why Hinduism isn't an ism but a way of life. Yogi and mystic Sadhguru explains the origin of the word Hindu and looks at why there is actually no such thing as Hinduism. Being Hindu is a way of life, not a religion. باقاعدہ اس موضوع پر وہ سیمینار کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہندوازم کوئی ریلیجن نہیں ہے بلکہ وے آف لائف ہے۔ جب آپ ابھی تک کی اس بات پر ایگری نہیں ہو سکے ہیں کہ ہندوازم کو ہم دھرم مانیں کہ لائف اسٹائل مانیں، تو آپ کسی ملک پر یہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جب وہاں پیدا ہوتے ہیں تو برتھ سرٹیفکیٹ میں مذہب کے خانے میں ہمارے مذہب کا نام لکھنے نہیں دیتے؟ یہ الگ بات ہے کہ اگر آسٹریا میں ایسی کوئی پریکٹس ہے کہ جہاں ہندوؤں کو ان کے سول رائٹس اور ان کے بیسک رائٹس نہیں مل رہے ہیں، تو ایسے ملک کو کی جتنی مذمت کی جانی چاہیے اتنا کم ہے۔ کسی بھی شخص کو اس کے مذہب اور اس کے آئیڈیالوجی یا اس کی فیتھ کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی سرجیکل اسٹرائک کا یہی پیغام ہے، اور یہ پیغام صرف سرجیکل اسٹرائک کا نہیں بلکہ اسلام کا یہی پیغام ہے کہ مذہبی بنیادوں پر بھید بھاؤ کی اور ڈسکریمنیشن کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مفتی یاسر صاحب کے اس ضروری پیغام پر۔ انہوں نے میڈیا کا اثر اور غلط پیغام پھیلانے والوں کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے سوچنے والا معاملہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میڈیا سے ملنے والے ہر پیغام کو سمجھداری اور اپنی عقل سے دیکھیں اور نفرت پھیلانے والے پیغاموں کو نہ مانیں۔ مفتی یاسر صاحب نے ہمیں ایک اہم پیغام دیا ہے کہ سچائی کی تلاش کریں اور نفرت کو روکنے میں اپنا رول ادا کریں۔ اگر ہم مل کر اس فکر اور ہدایت پر عمل کریں تو نہ صرف اپنی زندگی بہتر ہوگی بلکہ ہم اپنے آس پاس بھی سکون اور عمل کا ماحول بنا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ آپ کے کیا تھاٹس ہیں اس پیغام پر وہ ضرور کمنٹس میں شیئر کیجیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ سچ اور امن کی راہ پر رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔